کراچی میٹرک بورڈ کے 7 اپریل سے شروع ہونے والے امتحانات ملتوی۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات اب جمعہ 10 اپریل سے ہوں گے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین کہتے ہیں طلبہ کے وسیع تر مفاد میں اہم فیصلہ کیا۔ میٹرک بورڈ کی غفلت نے لاکھوں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ امتحانی فارم تاخیر سے جمع ہونے کے باعث امتحانات ملتوی کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کئی اسکول مقررہ تاریخ پر امتحانی فارم جمع نہ کرا سکے۔ ہزاروں امتحانی فارم آخری 3 دن میں لیٹ فیس کے ساتھ جمع کرائے گئے۔ ایڈمٹ کارڈز کے اجراء میں تاخیر کے باعث طلبہ پریشانی کے شکار۔ طلبہ کو یہ بھی علم نہیں کہ ان کا امتحانی مرکز کہاں ہے۔ ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی، پھر معاہدے کی خوشخبری۔ امریکی صدر ٹرمپ کے 2 متضاد بیانات۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا آنے والا منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھول دو ورنہ جہنم جیسی زندگی گزارو گے۔ ایران میں ایسا منظر دیکھا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، بس دیکھتے جاؤ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے پیر کو ایران سے معاہدے کا قوی امکان ظاہر کیا۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، امید ہے کل تک معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران ڈیل کے حوالے سے صدر ٹرمپ انتہائی پر امید۔ فاکس نیوز پر گفتگو میں بڑی پیش رفت کا اشارہ دیا، ساتھ میں پھر دھمکی دی۔ کہا معاہدہ نہ ہوا تو تیل پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر سوشل میڈیا پر لکھا منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم۔ کوئی غلطی نہ کریں، جنگی جرائم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کی لاپرواہ حرکتیں امریکہ کے ہر خاندان کو جہنم میں گھسیٹ رہی ہیں۔ ایرانی اسپیکر کا صدر ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل۔ باقر کالباف نے کہا ہمارا پورا خطہ جل جائے گا کیونکہ آپ نیتن یاہو کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ واحد حل ایرانیوں کے حقوق کا احترام اور اس خطرناک کھیل کو ختم کرنا ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے ایکس پر لکھا ہے مین کول ڈاؤن، ذرا ٹھنڈے ہو اور مزید تاریخ پڑھیں۔ ہار کو خوش اسلوبی سے قبول کریں، برا ہارنے والے نہ بنیں، یہ تو صرف آغاز ہے۔ ایرانی سفیر نے تباہ شدہ امریکی طیاروں کے ملبے کی تصاویر بھی شیئر کر دی۔ دھمکیاں، گالیاں، منتیں اور بددعائیں۔ ایران میں ناکامی پر صدر ٹرمپ کی قلع بازیاں، بوکھلاہٹ، گھبراہٹ یا جھنجھلاہٹ۔ ٹروتھ سوشل پوسٹ میں سپر پاور کے سربراہ نے ایرانیوں کو جنونی اور پاگل قرار دیتے ہوئے گالیوں کا استعمال کیا، گھٹیا الفاظ اور بازاری زبان۔ امریکی صدر نے غیر سنجیدگی کی حدیں پار کر دی۔ پہلے منگل کو ایرانی بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا بیان داغ دیا، کچھ دیر بعد پیر کو معاہدے کا امکان ظاہر کیا۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے یا موڈ سوئنگ؟ صدر ٹرمپ کے متضاد بیانات اور نامناسب الفاظ پر سوالات اٹھنے لگے۔ امریکہ نے F-15 کا لاپتہ پائلٹ ایران سے ریسکیو کر لیا، صدر ٹرمپ کی تصدیق۔ امریکی صدر نے ایکس پر لکھا فوجی افسر زخمی ضرور ہے لیکن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پائلٹ کی تلاش کے لیے امریکی فورسز نے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ پائلٹ خطرناک پہاڑ پر تھا، دشمن اس کے قریب پہنچنے والا تھا۔ دنیا کے سب سے مہلک ہتھیاروں سے لیس درجنوں طیارے بھیجے۔ صدر ٹرمپ نے پائلٹ کے ریسکیو مشن کو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم سے دیکھا۔ حکام کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے کے بعد امریکی افسر کو ایران سے باہر نکال لیا گیا۔ امریکی فوج نے تاریخ میں پہلی بار 2 پائلٹ کو ریسکیو کیا۔ ایران نے 2 دن پہلے آبنائے ہرمز کے قریب F-15 طیارہ مار گرایا تھا۔ اسرائیل کی تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں پر بمباری۔ جنوب مغربی ایران پر بمباری میں 9 افراد شہید۔ ماں شہر پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے میں 5 افراد شہید۔ گزشتہ روز 6 پیٹرو کیمیکل پلانٹس پر میزائل برسائے گئے تھے۔ تہران اور قم سمیت مختلف شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ امریکہ نے بمباری کر کے ایران کا تاریخی اسٹیڈیم تہران آزادی اسپورٹس کمپلیکس بھی تباہ کر دیا۔ بو شہر جوہری پاور پلانٹ پر حملوں کے بعد روس نے بو شہر پلانٹ سے عملے کے مزید 198 افراد کو نکال لیا۔ ایران کے اسرائیل میں متعدد مقامات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں قاسم اور خیبر شکن میزائل استعمال کیے گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے، عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6771 ہو گئی۔ یمن کے حوثیوں کا تل ابیب ایئرپورٹ پر کلسٹر بموں سے حملہ۔ اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر بھی میزائلوں سے حملہ۔
امریکی فوج کو بہادر باکردار قائدین کی ضرورت ہے. جبری ریٹائر کیے گئے امریکی آرمی چیف رینڈی جارج کی الوداعی ای میل. سی بی ایس کے مطابق سابق آرمی چیف نے آرمی سیکرٹری کو ای میل لکھا: امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. امید ہے آپ لوگ بہادری، مضبوط عزم اور کردار کے ساتھ آگے بڑھیں گے. 3 روز پہلے وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے آرمی چیف سمیت 13 جنرلز کو جبری طور پر برطرف کر دیا تھا. ایران کی ایک بار پھر اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائلوں کی بارش. پاسداران انقلاب نے حیفا میں لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری کو نشانہ بنایا. ایرانی میزائل حملے میں ریفائنری تباہ ہو گئی. یو اے ای کے الویس میں قائم امریکی پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو میزائل سے اڑا دیا. حملے کے بعد آتش زدگی سے آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے. پاسداران انقلاب نے حبشہ کی گیس تنصیبات کو بھی ٹارگٹ کیا. بحرین کے شہر سترا میں قائم امریکی پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا. کویت میں بھی امریکی اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے دشمن نے دوبارہ شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے جاری. دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں بمباری. 4 سال کی بچی سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے. 2 مارچ سے جاری صہیونی ظاہریت سے 1400 سے زائد لبنانی شہری لقمہ اجل بن چکے ہیں. ان میں 125 بچے اور 91 خواتین شامل ہیں. ہزاروں افراد زخمی ہیں. فضائی بمباری سے سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ تھا. خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کشیدگی میں کمی کی تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا. مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا. مشکل میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. جس قدر ممکن ہے عوامی ریلیف کے اقدامات کرتے رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کے اجلاس میں گفتگو. خطے کی صورتحال اور پیٹرولیم مصنوعات پر حکومتی سبسڈی کا جائزہ لیا گیا. کہا پیٹرولیم لیوی میں فوری 80 روپے فی لیٹر کمی کر کے ریلیف دیا گیا. وفاقی وزیر شزا فاطمہ کہتی ہیں تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد قومی پیکج تشکیل دیا. صرف رجسٹرڈ گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا حکومت توانائی بحران سے عوام کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. جب گنجائش ہوگی عوام کو ریلیف دیں گے. حکومتی اقدامات میں کے پی وفاق کے ساتھ ہے. قومی ایشو پر سہیل آفریدی کا رویہ قابل ستائش ہے. وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بطور سیاستدان سہیل آفریدی کے رد عمل کو سراہتا ہوں. انہوں نے میٹنگ میں اپنے صوبے کے ساتھ قومی ایشو پر بھی بات کی. مزمل اسم پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کی رائے بھی سنجیدہ ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے دیگر لوگ رول ماڈل کا کردار ادا کریں اور ہمیں بھی گائیڈ کریں. عطا طاہر کا کہنا تھا مختلف ممالک سے دوستانہ ماحول میں تعلقات کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں. یو اے ای کو رقم کی واپسی معمول کی بات ہے. فارن پالیسی کے حساس معاملات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. کوچ، منی بس، کوسٹر، اسکول وینز کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا. کرائے وہی رہیں گے جو 28 فروری سے پہلے تھے. ڈیزل مہنگا ہونے کا بوجھ حکومت برداشت کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ٹرانسپورٹ تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا ٹرانسپورٹرز کو پیکج دینے کا مقصد یہی ہے کہ کرایوں میں اضافہ نہ ہو سکے اور نہ کرایے میں اضافہ کیا تو کارروائی ہوگی. صرف سرکاری بسوں کا کرایہ معاف کرنا آسان تھا. سندھ میں سرکاری بسوں کی تعداد 470 جبکہ پرائیویٹ بسوں کی تعداد 11,000 ہے. صرف پیپلز بس کے کرایوں میں کمی کے بجائے تمام بسوں کے کرایوں کو منجمد کر دیا. کفایت شعاری مہم کے تحت صوبوں کے اقدامات. خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں مارکیٹوں کا نیا شیڈول جاری. بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند ہوں گے. شادی ہال، ضیافت ہال اور ہوٹلز کی تمام تقریبات رات 10 بجے ختم کرنا ہوں گی. دواخانے، تندور اور نان بائی پابندی سے مستثنا ہوں گے. خیبر پختونخوا میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹ اور پلازے رات 9 بجے، دیگر اضلاع میں 8 بجے بند ہوں گے. ریسٹورینٹس، کیفے، شادی ہالز اور تمام تقریبات رات 10 بجے تک ختم کرنے کی ہدایت.
ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس کو مقررہ وقت کے بعد بھی کام جاری رکھنے کی اجازت۔ صنعتی، مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ یونٹس کو پابندیوں سے استثنا ہوگا۔ گلگت بلتستان میں تمام مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ ہوٹلز اور شادی ہالز کی تقریبات رات 10 بجے سے قبل ختم کی جائیں گی۔ اطلاق کل سے ہوگا۔ میڈیکل سٹورز پابندی سے مستثنا قرار۔ دو FC جوانوں کی شہادت میں ملوث افغان طالبان کا دہشت گرد حبیب اللہ گرفتار۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات کہتے ہیں گرفتار دہشت گرد حبیب اللہ کا بھائی کلدم TTP کا کمانڈر ہے۔ TTA کلدم TTP کے ساتھ مل کر بلوچستان میں کارروائیاں کرتی ہے۔ DIG CTD کے مطابق گرفتار دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، عدالت میں پیش کریں گے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی، جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو بھرپور جواب دیں گے۔ سرحد پار سے فتنہ خوارج کی دہشت گردی کی کوشش ناکام۔ 2 اور 3 اپریل کی رات غلام خان سیکٹر میں فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی۔ 37 دہشت گرد ہلاک، 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 796 کارندے ہلاک، 1043 زخمی ہو چکے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے آپریشن میں افغان طالبان کی اب تک 286 پوسٹیں تباہ، 44 پر قبضہ کر لیا گیا۔ طالبان رجیم کے 249 ٹینکس اور 72 بند گاڑیاں تباہ کر دی گئی۔ افغانستان میں 81 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عظیم پورہ فلائی اوور اور شاہراہ بھٹو کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ شرجیل میمن، ناصر شاہ، مکیش چاولہ، میئر مرتضی وہاب بھی ساتھ تھے۔ عظیم پورہ فلائی اوور 45% کام صرف 27 دنوں میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے فلائی اوور 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا فلائی اوور کی تکمیل سے اہم چوراہے پر ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے۔ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ کراچی کو دوبارہ بنائیں گے، اس کی روشنیاں بحال کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں جیفکو کرکٹ گراؤنڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ہمارے اوپر نااہل افراد مسلط کر دیے گئے، وہ خود کام کرتے ہیں نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں۔ اس گراؤنڈ کو کرشنگ پلانٹ بنا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کے اسپتال کے سامنے والی جگہ بھی بحال کرائیں گے۔ جو عوام کی جگہ ہے وہ عوام کو ملنی چاہیے۔ لاہور میں چلڈرن اسپتال کی پارکنگ میں گاڑی سے ڈاکٹر کی لاش ملی ہے۔ شناخت ڈاکٹر احمد لطیف کے نام سے ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے لاش 4 دن پرانی لگتی ہے۔ قریب سے منشیات بھی ملی ہے۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑی کو 4 روز کسی نے چیک ہی نہیں کیا۔ ڈاکٹر احمد لطیف شعبہ امراض خون میں کام کرتے تھے۔ اسپتال انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج سے 9 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ چترال، دیر، سماج، چانگلہ، کوہستان، بنیل، مالاکنڈ، بٹگرام، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ PDMA کے مطابق KP میں گزشتہ 11 روز کے دوران بارشوں سے حادثات میں 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ سندھ میں متوقع بارشوں کے حوالے سے تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز میں سرفراز کے نہ ہونے سے منمانیاں چل رہی ہیں۔ سرفراز کبھی سعود شکیل کو نمبر 3 پر نہ بھیجتا، اوپنر ہی بھیجتا۔ سعود نے اچھی کیپٹن اننگز کھیلی۔ باسط علی کا ہرلمہ پرجوش میں تجزیہ۔ کامران اکمل نے سرفراز والی بات سے اتفاق کیا، کہا خواجہ نافع فارم میں نہیں۔ HBL PSL کی ریس میں صرف 5 ٹیمیں ہیں، 3 ٹیمیں ریس سے باہر لگ رہی ہیں۔ اداکار زاہد احمد بنے مہمان، سامنا کیا معصومانہ سوالات کا، کھیلا دلچسپ کھیل۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا۔
لاہور کے بعد کراچی کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر بھی دھوم مچانے کو تیار. کنگز نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کا آغاز کر دیا. HBL PSL 11 میں ناقابل شکست ٹیم گزشتہ روز کراچی پہنچی تھی. کراچی کنگز کے برتھ ڈے بوائے آل راؤنڈر عباس آفریدی کہتے ہیں کوشش ہوتی ہے کنگز کو ہر میچ جتاؤں. غلطی پر چچا عمر گل سے خوب ڈانٹ پڑتی ہے. کراچی کنگز اپنے چوتھے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمی سے ٹکرائیں گے. اور مسیحی برادری کے مذہبی تہوار ایسٹر پر گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعاؤں کا اہتمام. ایسٹر کی تقریب سے خطاب میں کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا کہنا تھا لوگ دنیا بھر میں پھیلے تنازعات پر بے حسی نہ دکھائیں، امن کے لیے کام کریں.